السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں یہ تو ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں، لیکن وضو کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں کتنی ہیں یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم نہیں، اور نہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فرائض کا علم ہو گیا، ہم نے فرائض کو سمجھ لیا، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم میں اور صحابہ کرام کے اندر یہی ایک بنیادی فرق ہے کہ صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سنت سمجھ کر کے عمل کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ دونوں جہاں میں کامیاب ہوئے، اللہ نے دونوں جہاں میں انہیں کامیاب کیا۔ اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنت سمجھ کر کے چھوڑتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض تو ہے نہیں، واجب تو نہیں، سنت ہی تو ہے۔ میرے بھائیو، یہ عشق اور محبت کی بات ہوتی ہے۔ صحابہ کرام جو تھے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، ہمیشہ اس فراق میں رہتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ صحابہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بے حد عشق تھا، محبت تھی۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کتنا عشق تھا، کتنی محبت تھی۔ چنانچہ حبشہ کے رہنے والے ایک صحابی ہیں۔ حبشے کے جو رہنے والے ہوتے ہیں عام طور پر کالے ہوتے ہیں، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، لیکن ایک سنت پر عمل نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑے پریشان رہتے تھے کہ کیا کروں، یہ کیسے کروں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی زندہ ہو جائے۔ وہ سنت کیا تھی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب سر میں مانگ نکالا کرتے تھے تو 20 سے نکالا کرتے تھے۔ اب وہ جو صحابی تھے ان کے بال جو ہے گھنگرالے تھے، جب وہ سر کے اندر مانگ نکالتے تو 20 سے نہیں نکلتا تھا، تو ہمیشہ انہیں یہ فکر لگی رہتی تھی، ہمیشہ اس سوچ میں ڈوبے رہتے تھے کہ میرے محبوب کی ایک سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جوش محبت میں آ کر انہوں نے ایک لوہے کو گرم کیا، اور گرم کرنے کے بعد اس لوہے کو اپنے سر کے اوپر رکھ لیا، سر کے بیچ رکھ لیا، جس کی وجہ سے ان کے سر کے اندر جو ہے ایک نشان پڑ گیا، وہاں کے بال جو ہے سب جل گئے، وہاں کے چمڑے جو ہے جل گئے۔ اس کے بعد جو ہے ان کے سر کے اندر زخم ہو گیا۔ بعد میں جب اچھا ہوئے تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں تو بڑی تکلیف ہوئی ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ تکلیف تو اس وقت ہوئی، لیکن آج مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آج سے میرا سر بھی جو ہے میرے محبوب کے سر کے مشابہ ہو گیا۔ یہ تھی محبت، اور یہ تھا عشق، یہ تھا لگاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے۔ اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زندگی کے ہر موڑ پر ناکام ہو رہے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کا فریضہ ہے اور یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے محبت کریں۔ اس لیے آج جو ہے ہم وضو کی سنتوں کو سمجھیں گے کہ وضو کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا کیا ہیں۔ تو وضو کے اندر 13 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے نیت کرنا، نیت کریں گے کہ اے اللہ میں نماز کے لیے طہارت حاصل کرتا ہوں، تو نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرتے تھے، تو نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3 دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 4 ہاتھ اور پیر کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا،
ایسے ہاتھ کو ہاتھ میں ڈال کر کے ایسے انگلی کا جو ہے خلال کرنا، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ نمبر 5 کلی کرنا۔ نمبر 6 مسواک کرنا۔ یہ مسواک کرنا بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ جو ہے وضو کے اندر مسواک کا استعمال کیا کرتے تھے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ بھی مسواک کا استعمال کرے۔ اگر مسواک نہ ہو تو کم سے کم وضو بناتے وقت ہاتھوں کو ایسے انگلیوں دانتوں کے اوپر پھیر لے۔ تو نمبر 7 ناک کے اندر پانی ڈالنا۔ نمبر 8 پورے سر کا مسح کرنا۔ ایسے چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ تو فرض ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سر کا مسح کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے اسی بھی ہم سمجھتے چلیں۔ سب سے پہلے یہ 3 انگلیوں کو ملائیں گے ایسے، اور اس کو سر کے اوپر ایسے رکھیں گے، اور یہاں سے اس کو پیچھے لیتے ہوئے جائیں گے گردن تک۔ پھر اس کے بعد جو یہ ہاتھ کا جو اندرونی حصہ ہے اس کو سائڈ سے لے کر کے آئیں گے پیشانی تک۔ اس کے بعد جو شہادت کی انگلی بڑھ جاتی ہے، اس شہادت کی انگلی کو کان کے اندرونی حصے میں داخل کریں گے، اور یہ جو انگوٹھا بچ جاتا ہے اس کو کان کے پیچھے والے حصے میں استعمال کریں گے، اور یہ جو ہاتھ کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو گردن کے اوپر ایسے استعمال کریں گے۔ یہ سر کا مسح کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ تو نمبر 8 پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 9 کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 10 ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ نمبر 11 پے در پہ وضو کرنا، یعنی ایک عضو کو ہم نے دھو لیا فوراً اس کے بعد دوسرے عضو کو دھونا۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا۔ ترتیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جو طریقہ ہے اس کے مطابق وضو کرے۔ اگر کوئی شخص وضو کے اندر پہلے پیر دھو لیتا ہے، پھر بعد میں ہاتھ دھوتا ہے، اس کے بعد سر کا مسح کرتا ہے، اور لاسٹ میں جو ہے چہرے کو دھوتا ہے، تو اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ اس لیے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے وضو کیا جاتا ہے پہلے کلی کی جاتی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، پھر چہرہ دھویا جاتا ہے۔ تو جو طریقہ ترتیب کے ہیں اسی طریقے سے جو ہے وضو کرنا، یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے۔ اور نمبر 13 وضو کے بعد دعا پڑھنا۔ یہ کل جو ہے 13 سنتیں ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے اندر۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان سنتوں کو یاد کرے اور پھر اس کے مطابق وضو بنانے کی کوشش کرے۔ وضو کے بعد کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کون سی دعائیں ثابت ہیں، اسی طریقے سے ہر عضو کو دھوتے وقت کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ دعاؤں کے متعلق جو ہے اگلی ویڈیو پر روشنی ڈالی جائے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔